बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज भी सुबह सुबह मेरे फ्लैट का दरवाज़ा निहायत बुरी तरह से बजाया जा रहा था। मैं नींद से हड़बड़ाकर जागा और जैसे ही मेरे हौस बेदार हुए, मुझे पहला ख्याल उस पाकिस्तानी लड़की का आया था जिसे मैं पूरी रात सोचता रहा था और सो नहीं पाया था। मुझे यही डर था कि वो सुबह सुबह मेरे पास पहुंचा दी जाएगी। मैंने दरवाज़ा पीटने वाले को दिल में गालियां देते हुए बिस्तर से उतरकर दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाए तो दिल बेख्तियार यही दुआ कर रहा था कि वो लड़की वापस ना आई हो, क्योंकि अगर वो आती तो मुझे फिर से भारी रकम का नुकसान उठाना पड़ता जो मैं गवारा नहीं कर पा रहा था। मैंने जब डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा गाहक खड़ा मुझे होनहार नज़रों से घूर रहा था। मैंने नज़र बचाकर उसके पीछे झांका तो वही हसीन लड़की सर झुकाए खड़ी थी। मेरा दिल बैठ गया। सामने खड़ा मर्द निहायत करख्त बंदा था। वो गुस्से से पैसों का मुतालबा करने लगा। मैंने उलझकर उस लड़की को देखा। आखिर इसमें ऐसा क्या था कि हर अय्याश मर्द अगली सुबह उसे सही सलामत वापस पहुंचा देता था। हालांकि उस लड़की का हुस्न तो आंखों को खिरा कर देने वाला था। मैंने हमेशा की तरह उस मर्द से भी वही सवाल किया कि उसे लड़की से क्या मसला है, वो क्यों इतनी खूबसूरत लड़की से जान छुड़वाना चाहता है। मेरे सवाल पर उस मर्द का रंग बदला और उसने मेरा गिरेबान दबोच कर मुझसे रकम मांगी। मैंने महसूस किया बाकी सब की तरह वो भी लड़की का जिक्र गोल कर रहा था। मैंने उसे मतलूबा रकम दी और खुद सर पकड़कर बैठ गया। वो लड़की तो मेरे गले में फंदा बन चुकी थी जिससे मैं जान नहीं छुड़वा पा रहा था। मैंने गुस्से से उस लड़की से सवाल किया कि आखिर वो ऐसा क्या करती है कि सब गुस्से मेरे सर पर फेंक कर चले जाते हैं। मैं तंग आ चुका था। अगर मैं आम हालात में इतनी हसीन लड़की से मर्दों को दूर भागता देखता तो उन सब की दिमागी हालत पर शक करता, मगर मैं उलझ रहा था। आज तीसरा मर्द था जो उसे मेरे हवाले करके गया था और हैरानकुन बात ये थी कि वो मुझसे उस लड़की के बारे में कोई बात ही नहीं करते थे। मेरा सवाल हर मर्द ने नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने लड़की से सवाल किया तो मेरे सवाल पर वो उल्टा मुझे शर्म दिलाती नज़रों से देखने लगी और फिर इत्मीनान से बोली कि तुमने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, इसलिए तुम्हारा कारोबार अब कभी नहीं चलेगा। मुझे उस लड़की के अल्फाज ने ठिठका दिया था, क्योंकि उस लड़की का अंदाज धमकी देने वाला नहीं था, बल्कि वो ऐसे बोल रही थी जैसे मुझे इतला दे रही हो। मैंने हैरत भरी नज़रों से उसे देखा। वो कमज़ोर सी लड़की उस वक्त बहुत बहादुर लग रही थी। वो पाकिस्तान से मेरे साथ चाइना आई थी। वजह उसकी गुर्बत और घर वालों का मकरूज होना था। मैं उसे गौर से देख रहा था। वो इंतहा की हसीन लड़की थी। पहली बार जब उसने मेरे सामने पर्दा उतारा था तो एक पल के लिए तो मैं भी उसे देखता रह गया था और मेरे दिल ने बेसाख्ता मुझे मलामत की थी कि इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की के साथ मैं ठीक नहीं कर रहा। मगर फिर मेरी लालच मेरी ज़मीर को थपक कर सुला देती। मैंने उस लड़की के जुमले को बद्दुआ की तरह लिया था और मेरे अंदर यही सोच कर ही आग भड़क उठी थी। मैंने उसकी मुश्किल में उसका साथ दिया था, उसे एक बड़े कर्जे से निजात दिलाई थी और वो यहाँ मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही थी। मेरे काम आने की बजाय वो मेरा काम बिगाड़ती जा रही थी। गुस्से में मैंने अपने एक बहुत पुराने और ख़ास साथी को फ़ोन मिलाया। वो चाइना में एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स था और मेरी उससे दोस्ती इसलिए हुई थी क्योंकि वो भी मेरी तरह पाकिस्तानी था। वो मशहूर था कि बड़ी से बड़ी अक्कर वाली औरत उसके सामने झाग की तरह बैठ जाती है, क्योंकि वो बहुत जालिम और पत्थर दिल इंसान था जिसे औरत जात की कभी परवाह नहीं हुई थी। उसे नाजुक और कम उम्र लड़की देने का मतलब लड़की को एक अज़ियतनाक जेल में धकेलने के बराबर था। इसलिए मैंने हमेशा ऐसे मामलात में उससे एहतियात बरतता था। मगर पहली बार मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आया था कि मैं अपनी एहतियात और अपने असूल भी भुला गया। मैंने फ़ोन करके दोस्त को कहा कि मेरे पास इसके लिए एक निहायत खूबसूरत तोहफा है जो मैं उसे सिर्फ दोस्ती के नाम पर पेश करना चाहता हूँ। उस मर्द से ऐसा कहते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मैं उस लड़की की अकड़ ख़त्म करवा कर उससे काम ले सकूं। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि उस लड़की पर क्या गुजरेगी। फ़ोन कॉल से फारिग होते ही मैंने इत्मीनान से अपना नाश्ता बनाया और खाना खाने लगा। मेरा दिल मुतमिन हो गया था कि जल्द मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने इस दौरान उस लड़की पर बिल्कुल नज़र नहीं डाली थी, जबकि वह सारा वक्त खामोशी से सर झुकाए बैठी रही थी। मुझे तब भी उस पर तरस ना आया। न जाने उसने कुछ खाया था या नहीं, मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की थी। वो पाकिस्तान से मेरे सहारे चाइना आ गई थी। वो डरी हुई थी
کیونکہ وہ یہاں پر میرے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی وہ یہاں کی زبان سے واقف تھی، اور اس کی بے بسی کی حد یہ تھی کہ وہ مجھے بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، نہ احتجاج کرتی تھی، نہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی۔ مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ اس کا اطمینان تھا، یوں جیسے اسے اپنی عزت کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہا ہو۔ مجھے یہ بات کچھ حیران بھی کر رہی تھی، اسے خرید کر جانے والے مردوں کا رویہ اور اس لڑکی کا اطمینان مجھے کھٹکا رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی اس لڑکی میں کہ کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا پاتا تھا؟ وہ کیسے انہیں اتنا پریشان کر لیتی تھی کہ اگلے ہی روز وہ اسے صحیح سلامت واپس چھوڑ جاتے تھے۔ شام ڈھلنے سے بھی پہلے پہلے میرا وہ دوست میرے گھر پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے میں سوچ میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ نہایت لمبا چوڑا اور سرخ آنکھوں والا مرد تھا۔ اس کے چہرے پر نہایت کرختگی تھی۔ وہ نہ عورتوں پر رحم کھاتا تھا نہ مردوں پر رحم کھاتا تھا۔ وہ بہت ظالم مرد تھا۔ اس کی دی سزائیں اتنی تکلیف دہ ہوتی تھی کہ دیکھ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے لگا میں غلط کر رہا ہوں، مگر میری لالچ میری سوچ اور ضمیر کے اوپر حاوی ہو رہی تھی۔ میرے دوست نے اپنی مونچھوں کا تاؤ دیتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کہ کہاں ہے وہ لڑکی جو تمہارا کاروبار ٹھپ کر رہی ہے؟ میرے حوالے کرو، ایک ہی دن میں بالکل سیدھا کر دوں گا۔ اس کے لہجے کا سرد پن مجھے جرجری لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں نے نظر گھما کر دور صوفے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو سر اٹھائے ساکت نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسے سوال تھے کہ میں نظر چرا گیا۔ اگر میں چاہتا تو تب بھی اپنے دوست سے کہہ سکتا تھا کہ اس کی مدد نہیں چاہیے۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ دولت جب انسان کے ہاتھ کو لگ جائے تو وہ سوچ سمجھ اور گناہ و ثواب سے عاری ہو جاتا ہے۔ میرا بھی وہی حال ہو گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی اور ایسے حالات میں بھی وہ مجھ جیسے انسان کی طرف مدد کے لیے دیکھتی تھی جو اسے اس جہنم میں لایا تھا۔ میرے دوست نے بھی میری نظروں کے تعاقب میں اس طرف دیکھا۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یکدم وہ لہجے میں خوشگواری بڑھ کر بولا کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور ہوس تھی۔ میں خاموش رہا جبکہ میرا دوست صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس لڑکی کو تاڑ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس لڑکی میں کوئی اکڑ یا کوئی مسئلہ ہے، بس بات اتنی ہے کہ اس کا کوئی خریدار نہیں بن رہا۔ میں جسے بھی یہ لڑکی بیچتا ہوں وہ مجھے لڑکی واپس کر جاتے ہیں اور میں یہ مسئلہ سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نے بہانے سے کہنا چاہا کہ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ جانے کیوں میں اسے وضاحتیں دے رہا تھا۔ شاید اب میرا فیصلہ بدل رہا تھا، مگر میرے دوست کا اب ارادہ بدلنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے بولا کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سب میں دیکھ لوں گا، تم فکر مت کرو، میں 3 دن بعد ہی لڑکی تمہیں پہنچا دوں گا، پھر تم چاہے جتنا بھی کاروبار کرنا چاہو کر سکتے ہو، یہ واقعی تمہیں بہت پیسہ دے گی، یہ تو سونے کی چڑیا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمارے درمیان 1 دن کی بات ہوئی تھی، اب وہ 3 دن بول رہا تھا۔ اس کی نیت بدل چکی تھی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثرات نہیں تھے، وہ بالکل خاموش اور ساکن سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، آخر وہ کیا چیز تھی؟ اسے ڈر ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ با پردہ اور شریف لڑکی تھی، اس کو میں مردوں کے حوالے کر رہا تھا مگر اس کو کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتی تو اب بھی میرے آگے گر گرا کر مجھ سے مدد کی درخواست کر سکتی تھی، مگر وہ تو ایسے ساکن بیٹھی تھی جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا ہو۔ میں نے ایک دم اپنے دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اسے لے جاؤ اور جلدی واپس لانا۔ وہ خوش ہو کر بولا کہ فکر مت کرو، یہ لڑکی جتنی حسین ہے اس کی قیمت بھی دگنی دوں گا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس لڑکی کے بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس لڑکی نے ایک بار پلٹ کر مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ میرا دل چاہا اپنے دوست کو روک لوں اور اس لڑکی کو بچا لوں، مگر میں نے کوئی آواز نہیں نکالی اور میرا دوست اس لڑکی کو لے گیا۔ میں وہیں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں جانتا تھا 3 دن بعد جب وہ آئی تو اس کے چہرے پر خوف اور سراسیمگی ہوگی، اور شاید تب وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رو کر مجھ سے رحم بھی مانگتی۔ میں جانتا تھا وہ لڑکی واپس آنے پر ایسے ہی بدل چکی ہوگی، کیونکہ میرے دوست کے پاس جو بھی لڑکیاں جاتی تھیں وہ ایسے ہی نیم پاگل ہو کر لوٹتی تھیں۔ میں نے بہت بار سوچا کہ میں اپنے دوست کو فون کر کے منع کر دوں اور کہہ دوں کہ میرا ارادہ بدل چکا ہے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا اور خود کو کاموں میں مصروف کر لیا تھا کہ میں دوبارہ نہ اس لڑکی کے بارے میں سوچوں، نہ میرے اندر ہمدردی جاگے۔ میں مطمئن سا اپنے کام نمٹا رہا تھا اور رات کو سکون سے سو گیا۔ یہ پہلی رات تھی جب اس لڑکی کو کسی کے حوالے کرنے کے بعد مجھے کوئی خوف نہیں تھا کہ صبح وہ لڑکی واپس آ جائے گی،
کیونکہ میرا دوست عورتوں کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اگلی صبح لڑکی واپس نہیں آئی تو بجائے خوش ہونے کے مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ میرا دوست اس لڑکی کو واپس نہیں لایا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے اس لڑکی کو قابو کر لیا تھا۔ وہ پورا دن بھی اسی خاموشی میں گزر گیا، مگر جب رات ہوئی تو دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جیسے کسی نے غصے سے دروازہ بجایا ہو۔ میں چونک گیا اور جا کر دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے میرا دوست آگ بگولا سا کھڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اس جیسا ہٹا کٹا اور عورتوں کا شدائی مرد بھی کیا اس لڑکی سے ہار گیا تھا؟ آخر وہ کیا چیز تھی؟ میرا دوست بولا کہ اس لڑکی کو رکھو اور ہماری دوستی بھی اب ختم ہے۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ میں اسے بولا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میرے سوال پر جو جواب اس نے دیا وہ میرے احسان خطا کر گیا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سر جھکائے بالکل خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا میرا دوست سچ کہہ رہا تھا؟ میرا دوست اس لڑکی کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میرا دل چاہا میں اس لڑکی کے آگے دروازہ بند کر لوں، میں اسے اپنے گھر کے اندر نہ آنے دوں، کیونکہ جو بات میرے دوست نے مجھے بتائی تھی وہ مجھے خوف میں مبتلا کر گئی تھی اور میرے دماغ کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے گھر آنے کا راستہ دے دیا اور خود سر پکڑ بیٹھا۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا کہ وہ سب مرد جو اسے دیکھتے ہی ہوس سے رالے ٹپکانے لگتے تھے، پھر کیسے اگلے ہی روز خاموشی سے اس لڑکی کو میرے حوالے کر جاتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ میرے دوست نے سچ بتا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ میرے دوست نے وہ لڑکی میرے سامنے تھی اور شروع کے کتنے ہی دن وہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا جو میرے دوست نے مجھے بتایا تھا۔ اچانک میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں خود اس لڑکی کو آزماؤں گا۔ میری نظر میں وہ صرف ایک معصوم اور کمزور سی لڑکی تھی جسے بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ میرے دل میں تجسس بھی پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے اچانک اس لڑکی کا بازو دبوچا اور کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ لڑکی شاکڈ سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس نے مجھے ایسا شخص نہیں سمجھا تھا۔ جیسے میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا تھا، اسے لگا کہ میں کوئی بہت نیک شریف انسان ہوں، حالانکہ اس میں میری کاروبار کی احتیاط پوشیدہ تھی۔ ایک انچھوئی اور کنواری لڑکی کا پیسہ ڈبل ٹریپل ہوتا تھا۔ میں نے صرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر اب کوئی مجبوری نہیں تھی۔ میں کوئی اتنا شریف مرد نہیں تھا۔ میری نظر میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار اور زنا عام چیزیں تھیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر میں اسے دوسرے مردوں کو نہیں بیچ سکتا تو کیا ہوا، میں خود اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ وہ اکیلی ہے اور صرف میرے سہارے پر ہے، تو بہتر ہے کہ میرے گھر میں میرے ساتھ رہنے کے لیے اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ پہلے وہ مجھے خوش کرے اور پھر مجھے پیسہ کما کے دے۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اس کے بدلے اس کے گھر والوں کو اچھی خاصی رقم دوں گا۔ وہ لڑکی میری مقروض تھی کیونکہ میں نے اس کا ایک بہت بڑا قرضہ چکایا تھا۔ پہلی بار میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دکھ دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ سپاٹ رہتی تھی، یعنی وہ مجھے اس طرح رویہ بدلتا دیکھ کر دکھی ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا کیا امیدیں باندھنے لگی تھی، مگر میں اس پر ترس کھانے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اس لڑکی کی چادر کھینچنے کے بعد تو ویسے بھی میرے دماغ پر صرف اور صرف اسے حاصل کرنے کا جنون اور ہوس سوار ہو چکی تھی۔ میں نے اسے دبوچ لیا، مگر اسی وقت مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ میں جو اس لڑکی کو زیر کرنے کا سوچ رہا تھا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں ساکت رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس لڑکی کے قریب جانا میرے لیے اتنی بڑی سزا بن جائے گا۔ وہ پوری رات میری اذیت اور تکلیف میں گزری تھی۔ اگلے روز جب میں جاگا تو میری آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی اور میرا دماغ بالکل ساکن تھا۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میرا دل انجانے خوف میں مبتلا ہونے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس لڑکی کو دیکھا جو بھی ویسے ہی سر جھکائے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے رات کے منظر گھومنے لگے۔ یکدم میرا دل سہم گیا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ اللہ کی سزا تھی، کیونکہ میں نے ایک با پردہ حافظ قرآن لڑکی کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی مجھے پاکستان میں جب ملی تھی تو پوری پردے میں تھی۔ وہ بہت پریشان تھی، رو رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں تھا اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی کہ وہ بڑے روڈ پر آتے جاتے لوگوں کی نظر میں تماشا بنی ہوئی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں جو خود لڑکیوں کی عزت نیلام کرتا تھا، اس پردے والی لڑکی کا یوں رونا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے فٹ پاتھ کے قریب گاڑی روکی اور اس کے پاس جا کر سوال کیا کہ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ لڑکی سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی اور میں جو اپنے کام کے لیے حسین چہروں کو ڈھونڈتا پھرتا تھا
उस लड़की की शिफाफ आंखें और निहायत गोरी रंगत देखकर चौंक गया। अचानक से मेरे अंदर का हमदर्द इंसान कहीं दूर जा सोया और कारोबारी इंसान जाकर उस लड़की का जायजा लेने लगा। मैं चंद सेकंड में ही अंदाजा लगा लिया था कि वो लड़की मेरे काम की है। यही मेरी गलती थी। मैं उसके हुस्न का दीवाना हो रहा था। मेरी आंखों के सामने पैसा घूमने लगा था। वो लड़की गैर मामूली हुस्न की मालिक थी। उस पर गुर्बत और मजबूरी ने उसके चेहरे पर जो बेबसी और उदासी के रंग फैलाए हुए थे उसे पुरकशिश बनाते थे। उसने मुझे अच्छा मर्द समझकर मुझे अपनी परेशानी बताई थी और रोते हुए बोली कि उसके बाप के सर पर कर्जा चढ़ जाने की वजह से उसका बाप अब बीमार होकर बिस्तर का हो गया है। उसके घर में गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि 2 वक्त रोटी मुश्किल हो गई। वो नौकरी के लिए जहाँ भी जाती थी लोग उससे उसके जिस्म का मुतालबा करने लगते थे। उसका बाप जिस मर्द का मकरूज था वो शख्स एक बड़ी उम्र का याश मर्द था। उसके घर वालों पर दबाव डाल रहा था कर्ज के बदले वो लड़की दी जाए और वो उस लड़की को सिर्फ अपनी रखेल बनाकर रखना चाहता था क्योंकि वो एक खानदानी मर्द था। वो पहले से शादीशुदा और बच्चों वाला था। उस लड़की की गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि वो किसी मर्द की रखेल बनकर रहे। वो जानने वालों से कर्ज मांगने की कोशिश करती रही लेकिन कर्ज की रकम निहायत बड़ी थी, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न था। मैंने जब ये सुना तो झूम उठा कि मुझे किस्मत ने बहुत अच्छा मौका दिया है। मैं उस लड़की का कर्ज चुका देता तो वो लड़की मेरी मोहताज बन जाती। मैं वैसे भी लड़कियों को पाकिस्तान से बहलाकर चाइना ले जाता था और इनसे कारोबार करता था। पहले मुझे मेहनत करना पड़ती थी, अक्सर मुझे झूठा निकाह करना पड़ता था, मगर वो लड़की बहुत आसानी से मेरे हाथ आ जाती। मैंने उस लड़की को कहा कि मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा, बदले में उसे अपने साथ चाइना ले जाऊंगा जहां वो कमाकर अपने घर वालों को पैसा दे सके। उस लड़की के छोटे बहन भाई भी थे। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई क्योंकि मैंने उससे उसके जिस्म की बात नहीं की थी। मैं समझदार था, मैं जानता था पहले उसे अपना मकरूज करूंगा तो वो मेरी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। उसके कर्ज की रकम चंद लाख थी जो मेरे लिए कोई बड़ी रकम ना थी, मगर उस गरीब घराने के लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने उसका कर्ज चुका दिया और उसके बाप का इलाज के पैसे भी दे दिए। लड़की मेरी मशकूर होने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें चाइना जाकर कमाना होगा ताकि तुम मेरा कर्ज भी लुटा सको और अपने बहन भाइयों को आला तालीम भी दिला सकती हो। वो लड़की हालात से तंग थी, खुशी से तैयार होगी। जल्द मैंने और उसका अपने साथ जाने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया। मेरे कारोबार में अब तक इस्तेमाल होने वाली लड़कियों में से वो पहली लड़की थी जो सबसे ज्यादा हसीन और कम उम्र थी और वो इतनी आसानी से मेरे हाथ आ गई थी। उसने मुझसे कोई वजाहत मांगी थी, ना कोई तफसील पूछी थी। वो मेरे साथ चाइना आ गई थी। सब कुछ अच्छा था और मैं खुश था। मैंने सबसे पहले एक निहायत महंगे वाला गाहक ढूंढा। वो मर्द मुंह मांगी रकम देने को तैयार रहता था। उसका मुतालबा सिर्फ अनछुई और खूबसूरत लड़की होती थी। मैंने उससे बहुत बड़ी रकम लेकर वो लड़की एक रात के लिए उसके हवाले कर दी। मैं बहुत खुश था। पहली बार मेरे हाथ इतनी बड़ी रकम आ गई थी और अभी तो आगे बहुत वक्त बाकी था। अभी तो बहुत गाहक मेरी नजर में थे जो हुस्न के दीवाने थे। मगर मुझे झटका तब लगा जब अगले रोज वो मर्द उस लड़की को लेकर वापिस आ गया और मुझसे बोला कि मुझे रकम वापस करो। मैं उस लड़की को नहीं लेना चाहता। मुझे हैरत हुई थी उस जैसा हवसप्रस्त मर्द इतनी हसीन लड़की क्यों छोड़ रहा था। मैंने उससे सवाल भी किया मगर वो सिर्फ इतना ही बोला कि उसे वो लड़की नहीं पसंद, उसे पैसा वापस चाहिए। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं उससे लड़ने लगा कि वो लड़की को इस्तेमाल करके पैसा वापस ले रहा है, मगर उसने लड़की को मेरे सामने कर दिया और बोला कि तुम चाहो तो इससे पूछ लो और चाहो तो चेक भी कर लो। मैंने उस लड़की को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मर्द मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने उसकी रकम वापस ना की तो मुझ पर केस कर देगा। अगर वो मुझ पर केस कर देता तो मैं जो चाइना में छुपकर ये कारोबार कर रहा था सारी जिंदगी जेल में सड़ता रह जाता। और उसकी बात भी सच लग रही थी। उस लड़की का इत्मीनान और सुकून कायम था। वो वैसे ही बापर्दा खड़ी थी, जिसका मतलब साफ था कि उसे किसी ने छुआ नहीं था। मैं इस बात पर काफी हैरान हुआ था। अपने हाथ आई बारी रकम वापस देते हुए मेरा दिल रो रहा था। मुझे उस लड़की पर शदीद गुस्सा आया। मैंने उस मर्द को वापस रकम कर दी और गम ये था कि मेरा उसके साथ कारोबार करने का मुआहदा भी खत्म हो चुका था। आज के बाद वो मुझसे दोबारा कोई लड़की नहीं लेने वाला था। मैंने उस लड़की से पूछने की बहुत कोशिश की मगर वो खामोश रही। 2 दिन बाद मैंने बहुत मुश्किल से एक और गाहक ढूंढा और फिर से ऐसी ही रकम लेकर लड़की उसके हवाले की, मगर इस बार भी वैसा ही हुआ। वो भी अगले रोज मुझे लड़की दे गया और मुझसे अपने पैसे वापस ले गया। मैं परेशान हो गया। 3 बार मैं कोशिश की मगर तीनों बार वो मर्द उस लड़की को वापस दे जाते थे और मुझसे रकम वापस ले जाते थे। ये सब वो मर्द थे जो किसी हाल में किसी लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं होते थे।
مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو خرید لینے کے بعد کیسے واپس چھوڑ جاتے تھے۔ یہ معاملہ میرے لیے الجھتا جا رہا تھا، اور تب مجھے اصل جھٹکا لگا جب میرا وہ دوست جو ضدی ترین لڑکیوں کو سیدھا کر دیتا تھا، وہ بھی اس جیسی معصوم اور سیدھی سادی لڑکی کو قابو کرنے میں ناکام رہا تھا۔ تب بہت مجبور ہو کر جو میں نے خود اس لڑکی کو چیک کرنے کا سوچا تو مجھ پر جو انکشاف ہوا میری رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ مجھے اپنے دوست کی بات یاد آ رہی تھی جو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھے جو لڑکی دی ہے یہ انسان نہیں ہے، تم نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا تاکہ میں ساری عمر کے لیے معذور اور ناکارہ ہو جاؤں۔ میرے دوست کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی بدروح ہے۔ اس کی بات پر میں حیران ہوا، وہ ڈرا بھی تھا، مگر بعد میں مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اب مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ اس رات جب میں لڑکی کے قریب گیا تھا تو اچانک میرے نتنوں سے ایک عجیب سی خوشبو ٹکرائی تھی جس سے میرا دماغ سنسنا گیا تھا اور میرا پورا وجود اچانک سے بالکل ناکارہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے حرکت کرنے کی بہت کوشش کی مگر نہیں کر پایا۔ میں زمین پر گر چکا تھا۔ میرا پورا وجود بالکل کسی معذور انسان کی طرح مفلوج ہو چکا تھا۔ اس وقت میں نے ایسی بے بسی محسوس کی تھی کہ میں شدت سے رو پڑا تھا۔ پوری رات میں وقتاً فوقتاً ہوش میں آتا رہا مگر میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے تب لگا کہ میری زندگی ایسے گزرنے والی ہے اور یہ احساس میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ مگر جب صبح اٹھا تو میرا جسم بالکل ٹھیک تھا مگر خوف میرے اندر بری طرح بیٹھ چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ سب عیاش مرد اسے واپس کیوں چھوڑ جاتے تھے۔ سب اسے ڈر چکے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ ایک کامیاب کیمسٹ تھا، لیکن کچھ حادثات میں اس کی نوکری چلی گئی اور اس پر الزام لگا جس کی وجہ سے اس کی دولت جائیداد سب چلی گئی اور وہ مفلسی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد اس کا باپ عطر بنانے کا کام کرنے لگا۔ جب وہ چائنا آنے لگی تو اس کے باپ نے اسے ایک مخصوص عطر دے کر تاکید کی تھی کہ وہ ہمیشہ عطر لگا کر رکھے۔ اس کے باپ نے اس خوشبو کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز استعمال کیے تھے کہ وہ خوشبو جو بھی سونگھتا اس کا پورا وجود کچھ گھنٹوں کے لیے بالکل ناکارہ ہو جاتا۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ لڑکی بے ہوش کیوں نہیں ہوتی؟ خوشبو لگانے سے اس کے ناک میں بھی تو جاتی ہوگی۔ تب اس لڑکی نے میرے سر پر دھماکہ کیا کہ وہ بولی کہ وہ سونگھنے کی حس نہیں رکھتی، اس لیے وہ چاہے جتنی بھی خوشبو لگا لے اس پر اثر نہیں پڑتا، مگر اس کو ہاتھ لگانے والے مرد بے جان ہو جاتے ہیں۔ مجھے اب اس لڑکی کا سکون سمجھ آ رہا تھا۔ ایک پوری رات مزدوری کا احساس چکھنے کے بعد کسی مرد میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اگلی بار اس لڑکی کو آزماتے۔ محتاجی کی زندگی سے ہر انسان ڈر جاتا ہے۔ میں نے بھی وہ خوف ایک پوری رات خود پر جھیلا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ تم جان چکے ہو کہ تم مجھ سے یہ کام کبھی نہیں کروا پاؤ گے۔ میں خاموش رہی کیونکہ تمہاری مقروض تھی اور مجھے اس مشکل وقت سے نکالنے کا تم نے احساس کیا تھا، مگر اب میں نے وہ احساس چکا دیا ہے۔ مجھے واپس پاکستان بھیج دو، میں وہاں سے کما کر تمہارا قرض واپس کر دوں گی۔ اس کے الفاظ پر مجھے شدید شرمندگی ہوئی تھی۔ میرے دل میں جانے کیا سمائی کہ میں نے اس لڑکی سے معافی مانگی اور اسے قرض معاف کر کے پاکستان واپس بھیج دیا۔ میرے دل میں اس لڑکی کی جگہ بن چکی تھی، ایسی لڑکی جو نہایت خوبصورت تھی مگر کمزور ہونے کے باوجود اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ وہ لڑکی عزت سے رکھے جانے کے قابل تھی۔ اب اس لڑکی کو پاکستان گئے چند سال گزر چکے ہیں، میں نے اپنا وہ کاروبار چھوڑ دیا ہے، میں بحلال رزق کماتا ہوں اور اس کی وجہ وہی لڑکی ہے جسے میں آج تک بھلا نہیں پایا، اور میرے دل میں اکثر یہ خواہش جاگتی ہے کاش میں اس لڑکی کو پہلے روز عزت سے اپنا لیتا، مگر اب شاید یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانی کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔